ارسلان، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ ثنا کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ درست ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مذاکرات کا آپشن ابھی بھی ہائی لائٹڈ ہے یا اندرون خانہ اس پر کام بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی نظر میں کیا مذاکرات ہو پائیں گے یا نہیں؟ بہت شکریہ ہما۔ میری نظر میں، میرے خیال میں اب بات گزر گئی کہ اب مذاکرات کسی صورت بھی ہوں گے، نہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی آپشن موجود ہے۔ میں ذرا تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں۔ اب کی بات نہیں ہے جب 9 مئی ہو گیا یا عمران خان صاحب اس وقت پاور میں نہیں ہیں۔ جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو تب انہوں نے اپوزیشن کو کبھی کسی موقع پر لفٹ نہیں کرائی۔ آپ کو یاد ہوگا فلور آف دا ہاؤس پہ چارٹر آف اکانومی کی بات کی گئی، یہ خاطر میں نہیں لائے، دیگر معاملات ہوئے، یہ خاطر میں نہیں لائے، حتیٰ کہ فروری 2019 جب ایسکلیشن، جب بھارت ایک طرح سے پاکستان پر حملہ آور ہو گیا تو عمران خان صاحب خود بطور ملک کے وزیر اعظم بھی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کسی نہ کسی کو نومینیٹ کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں، ان کے ساتھ میں کسی صورت نہیں بیٹھوں گا۔ پھر یہ سب چلتا رہا، پھر عمران خان صاحب کا اقتدار گیا، پھر ان کو دعوت دی جاتی رہی مذاکرات کی، تو انہوں نے کہا پہلے مجھے آپ تاریخ دیں انتخابات کی، پھر میں مذاکرات کریں گے ہم۔ مطلب آپ کنڈیشنل کر رہے ہیں، جبکہ مذاکرات کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ بیٹھ کے چیزوں کو طے کیا جائے۔ آپ اپنے بات منوا کے مذاکرات نہیں کرتے ہیں، لیکن یقیناً they were not in the mood، اور ان کو ان کی ایک خام خیالی تھی، میں کہوں گا کہ جی جس میں یہ سروے دکھاتے ہیں کہ 70% پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہیں، 80% ساتھ ہیں، وہ ان کے خود ساختہ سرویز ہیں، جبکہ ریالٹیز فرق ہیں۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ بڑی پاپولر سپورٹ خان صاحب کو ہے، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں بیٹھوں گا کسی کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو اپنی ریڈ لائن بنا کے ایک بیانیہ یہ قوم کے ذہنوں میں ڈالتے رہے۔ آپ 9 مئی کو اتنا ہلکا نہیں لے سکتے، آپ 9 مئی کے واقعات کو اس طرح سے نہیں بھلا سکتے۔ اس کا امپیکٹ آج بھی ہے، بڑا شدید ہے، اور یہ اسٹیٹ میں، اگر اب آپ پہ دباؤ ہے تو اب آپ مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں؟ نہیں، اب تو آپ کو کسی نے کہا ہی نہیں نا کہ آپ مذاکرات کریں۔ آپ نے تو خود سے، جب آپ اکیلے رہ گئے نئے لوگوں پر مشتمل، جن میں سے آدھے لوگ آپ کے بھاگے ہوئے ہیں، آدھے ان میں سے جیلوں میں ہیں، آپ نے خود ساختہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں آئیں میرے ساتھ مذاکرات کریں۔ آئی تھنک اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ کیوں کریں مذاکرات؟ نہیں کرنے چاہیے مذاکرات۔ اور جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان پر جو اسٹیٹ کا سٹانس ہے اب تک، آئی مسٹ اپریشیٹ اٹ، جتنا بھی سختی سے اس میں ملوث ناصر کے ساتھ نمٹا جائے وہ اتنا ہی بہتر ہوگا۔